ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت اور رسالت عطا کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ قرآن کا نزول شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 40 سال بعد نبوت ملی یا قرآن کا نزول شروع ہوا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی پیدائش سے پہلے نبی ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے وَإِنِّي لَمَكْتُوبٌ عِندَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں تو بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ بعض روایات میں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَلَكِنْ هُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک طالب علم حاصل کرتا ہے 10 سال 20 سال، لیکن مدرس وہ بنتا ہے 25 سال 26 سال 30 سال کے بعد۔ تو صلاحیت تو پہلے سے دی گئی ہے، البتہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہے ایک وقت اور ایک عمر گزرنے کے بعد۔ اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء اور مرسلین سے نبوت سے پہلے، یعنی باقاعدہ وحی یا صحیفہ یا آسمانی علوم کے نزول سے پہلے بھی کوئی گناہ صادر نہیں ہوا ہے۔ گناہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے خلاف اپنے ارادے سے کرنا۔ اس کا عنوان آپ اپنے پاس اس طرح بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ نبی قبل الوحی اور بعد الوحی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم عصمت سے ہیں جن کے افعال نامرضیات نہیں جانے جاتے ہیں۔ سورۃ یونس میں حق تعالیٰ نے کہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں تمہارے ہاں۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے تم میں اتنی عقل نہیں کہ جو 40 سال تک مخلوق پر جھوٹ نہ بولے، وہ 40 سال کے بعد بولے تو وہ بھی خدا پر افلا تعقلون، اتنی عقل نہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فرماتے عمرا من قبل ہی، اس پر اتفاق ہے من قبل نزول القرآن، من قبل هذا القرآن، تو وہی اور نبوت کے باقاعدہ اعلان سے پہلے جو زندگی گزری ہے اس کو بطور سند کے پیش کیا مخالفین اور مشرکین کے سامنے۔ آپ کی یہ زندگی اس قدر متبرک ہے اور متقدس ہے کہ مشرک اور کافر جیسے دشمن وہ بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، تبھی تو حجت کے طور پہ بتایا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نزول قرآن اور باقاعدہ وحی کی ذمہ داری سے پہلے جو زندگی گزری ہے وہ بھی مروت، شرافت، انسانیت کے اعلیٰ معیار کی زندگی تھی اور اس پر کوئی حرف گیری نہیں ہو سکتی۔ اس زندگی کو قرآن کی زندگی کے لیے موقوف علیہ بنا لیا اور اس کی سچائی کو اس پر موقوف کیا کہ چونکہ اس وقت کوئی ایسی غلطی
ایسی معصیت اور ایسی انسانیت سوز حرکت صادر نہیں ہوئی، اس لیے مجال ہے کہ وحی آنے کے بعد گناہ ہونے لگے اور غلط کاری ہونے لگے۔ افلا تعقلون۔ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی کہ نزول قرآن اور وحی سے پہلے کی زندگی محفوظ زندگی ہے اور معصوم زندگی ہے۔ اب وہ زندگی جس میں آپ پر قرآن نازل ہوا اور آپ کے پاس باقاعدہ وحی آنے لگی اور آپ کو ذمہ داریاں سونپی جانے لگی، اس کا تذکرہ سورۃ احزاب میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، خاص کر جو لوگ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں فرمایا فی رسول اللہ، اب اللہ کے رسول بن چکے ہیں، باقاعدہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو وہ جو سورۃ یونس میں ہے وہ قبل القرآن اور قبل الوحی ہے، اسے بھی حجت بنایا، اور وہ جو سورۃ احزاب میں ہے جس میں باقاعدہ قرآن کا نزول ہونے لگا، باقاعدگی سے وحی آنے لگی اور ذمہ داریاں سونپی گئی، رسالت سے آراستہ کیے گئے، فرمایا کہ وہ بھی حجت ہے۔ تو قبل الوحی اور بعد الوحی، قبل الاربعین اور بعد الاربعین، دونوں زندگیاں بحکم قرآن محفوظ ہیں اور عصمت والی ہے۔ فللہ الحمد اول و آخر۔